بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کو عامل میں خوش آمدید۔ انتہائی مجرب اور آسان پری کو ایک دن میں حاضر کرنے والا عمل، یعنی کہ 7 دن کا عمل ہے اور ایک ہی بار اس پری نے حاضر ہونا ہے، اور آپ نے جو حکم لگانا ہے وہ اس نے کام کر دینا ہے۔ وہ ایک ہی رات کا عمل ہوگا، یعنی کہ 7 دن آپ پڑھائی کریں گے، آخری دن اس کی حاضری ہوگی، اور جو آپ اس کو حکم لگائیں گے یہ کام آپ کا سر انجام دے گی اور پھر چلی جائے گی۔ اور کوئی شخص تو 41 دن عمل کرے گا اسی طریقے جیسے بتایا جائے گا، تو پھر وہ یہ پری اس کے قابو میں رہے گی۔ تمام جو گول سرکل میں نقش لکھا ہوا ہے اس کی ترتیب یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ جہاں پہ لکھے نقش کی چال، یہ نقش کی چال ہے۔ یہاں پہ انگلش میں بھی حروف لکھے ہوئے ہیں، عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جو حروف اس کے نیچے لکھے ہوئے ہیں نقش کے گول سرکل میں لکھے ہوئے ہیں 1 ہے، پھر 2 ہے، پھر 3 یا سرکل میں 1 2 دیا گیا ہے تاکہ آپ احباب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ کی جانب سے یہ سوال تھا آیا کہ جو آپ بناتے ہیں اس کی لمٹ ہمیں بتا دیا کریں، اگر ہم خود بنائیں تو کیسے بنائیں، تو اس لیے پھر آج تمام سرکل جو ہے نا وہ آپ سامنے الگ سے شیئر کر دیے گئے تاکہ آپ اس طرح بنا سکیں۔ اچھا، یہ جو بنی ہوئی ہے لفظ بنے ہوئے ہیں یہ حروف صامت کے ساتھ پری کی حاضری کا عمل ہے، جو کہ آپ احباب کو 7 دن کے اندر یہ ایک عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب آپ احباب نے جب یہ عمل کرنا ہے، سب سے پہلے نقش خود لکھ لیں یا پھر فوٹو کاپی کروائیں تو آپ کی مرضی، لکھنا چاہیں تو ترتیب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تمام ترتیب بتا دی گئی ہے تاکہ آپ احباب کسی جگہ جا کے غلطی کوتاہی نہ کر سکیں۔ نقش چال بھی بتا دی گئی ہے کہ اس چال سے آپ نے نقش لکھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ ریڈ نشان لگے ہوئے 1 2 اور 3 کا، اگر ہم سب سے پہلے 3 سرکل لگائیں گے اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے نقش جو وہ پر کرنا ہے۔ چال آپ کو بتا دی گئی آپ نے نقش پر کرنا ہے، بس تم پری واپس نہ جائے۔ یہاں پہ حروف صامت میں جو حروف صامت کو چال ڈال کو سمجھتے ہیں اور اس حروف صامت کی عبارتوں کو سمجھتے ہیں، ان عبارتوں میں کیا مقصد ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں بستم پری واپس نہ جائے، یعنی کہ پری کو باندھ، جو بستم لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے، باندھنے کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ بستم جب ہو گیا تو پری باندھ گئی، واپس نہ جائے، ظاہر کہ باندھی ہوئی چیز واپس نہیں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو نیچے سرکل کی جگہ وہاں پہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام ہمارے ساتھ باندھے، اپنا نام والدہ کا نام آگے ساتھ میں لکھیں، ہمارے ساتھ باندھے، ہمارے ساتھ باندھے، بس یہ آپ نے لفظ لکھنے نے۔ اب یہ پہلا گول اندر والا سرکل مکمل ہو گیا، آپ چلتے ہیں باہر والے سرکل میں جہاں ریڈ 1 لکھا ہوا ہے، یہ لفظوں کی ترتیب ہے، پھر آگے آ جائے ریڈ 2 لکھا ہوا ہے، یہ اس لیے وقفے وقفے سے دیا گیا تاکہ آپ احباب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ 2 آپ نے 1 2 3 یہاں پہ نہیں لکھنا ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، سرکل کی گولائی کو جاننے کے لیے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی گئی ہیں تاکہ آپ احباب جب خود لکھیں کسی قسم کی غلطی کوتاہی گنجائش بیچ میں نہ رہے۔ اب آپ نے جب 1 حصہ لکھ لیا، پھر آگے 2 حصہ لکھنا ہے، پھر اوپر جا کے 3 حصہ لکھنا ہے، اب آپ کا کام ختم۔ اب آپ سوچتے ہوں گے باقی آدھا سرکل جو آخری والا رہ گیا اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا، کیونکہ آپ نے اپنا نام اپنی والدہ محترمہ کا نام بھی بیچ میں لکھ دیا۔ ابھی جو شخص اس کی فوٹو کاپی کروائیں گے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مشتری کے ساتھ میں ہی فوٹو کاپی کروائیں گے، اور اپنا نام جو اندر تحریر کریں گے وہ مشتری کے ساتھ میں ہی کریں گے۔ جو احباب لکھنے کی مہارت جانتے ہیں یا جیسے کہ بتا دیا گیا آپ کو، اب آپ یہ کہیں گے سرکل آگے پیچھے ہوگے، بالکل گول سرکل نہ بنے، پھر کیا ہوگا، کوئی ممانت نہیں ہے گول سرکل بنے یا نہ بنے، آپ نے اپنے دماغ سے گول سرکل لگا لینا، وہ ٹیڑھے پھیڑے لینے بن جائیں، کوئی ممانت نہیں ہے اس میں۔ اب جب آپ نے خود لکھنا ہے مشتری کے ساتھ کا خیال رکھتے ہوئے دائیں گھٹنے پہ رکھ کے یہ نقش لکھنا ہے، پھر اس کے بعد منہ میں آپ کے سبز الائچی ہو، آپ نے سب سے پہلے درود پاک 11 دفعہ پڑھنا ہے، 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے نقش لکھنا ہے، پھر آخر میں جا کے آپ نے درود پاک پڑھ کے نقش کے اوپر دم کر دینا ہے۔ رجال و غیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ بہت ہی پیارا سوال آپ شخص کی طرف سے تھا کہ آیا کہ جب ہم عام حالت میں رجال و غیب کی سمت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے کوئی نقش لکھا تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رجال و غیب مشرق مغرب یا مشرق شمال جنوب میں کیسے کام کر رہے ہیں۔ جب ہم چلہ کشی کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم رجال و غیب کا کیسے خیال رکھیں گے۔ تو جب ہم نے چلہ کشی شروع کرنی ہے تو سب سے جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے نا، فرسٹ ڈے، اس دن ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے رجال و غیب کا، یعنی کہ ہمارا منہ رجال و غیب کی طرف نہ ہو۔ آپ ہرگز یہ نہیں سمجھیں کہ مشرق مغرب شمال جدھر رجال و غیب کام کر رہے ہوں گے ادھر آپ کا منہ نہیں ہونا چاہیے، بس چلہ کشی کے دوران۔ اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے چلہ کشی کرنی ہے، اس کی تو کیسے کرنی ہے، اب ہم نے نقش جو ہے نا ہم نے بنا لیا، پر ہو گیا، ہمارا کام ختم۔ اب ہم نے اس نقش کو 1 پور نہیں کرنے ہیں، 2 پور نہیں کرنے ہیں، بلکہ 3 پور کرنے ہیں۔ 3 پور کر لیے، ایک ہمارے بازو پہ جائے گا،
نقش کو بنوا لیں موچی سے۔ جب بھی کبھی کہا جائے حروف صامت کی بات ہو تو اگر ہم یہاں پہ نیچے اگر آپ کو حروف صامت ریڈ میں حروفوں میں لکھ کر دیتے ہیں، صرف وہ آپ کی رہنمائی کے لیے لکھتے ہیں کہ لفظوں کی آپ کو پہچان ہو جائے۔ آپ نے جب بھی حروف صامت کا کہا جائے گا کسی پلیٹ فارم پہ، لازم نہیں ہے انکوامل پلیٹ فارم پہ، کسی جگہ بھی آپ کو کہا جائے یہ حروف صامت ہے تو وہاں پہ آپ نے کسی کلر کا بھی کوئی پین یا مارکر یوز نہیں کرنا سوائے بلیک کے۔ وہاں پہ آپ نے کسی کلر کا دھاگا شارپر کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی کلرفل۔ بلیک جو حروف صامت ہے اس میں بلیک ہی استعمال ہوں گے، بلیک کلر، بلیک رنگ، ہر قسم کی بلیک چیزیں اس میں استعمال ہوں گی۔ اب جب آپ نے موچی کے پاس جاتے ہیں، آپ نے نقش تینوں بنوا لیے، اب جب آپ نے بنوائے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، جو ان کے پاس تویز ہوتا ہے اس کے اوپر شاپر لپٹا، وہی شاپر یہ نقش آپ کا بیچ میں رکھتے ہیں اور بیچ میں نہیں رکھ دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں تویز کو۔ آپ نے وائٹ والا شاپر نہیں لگانا ہے اس کے اندر، بلیک والا شاپر میسر ہے، ٹھیک ہے، تو بلیک ٹیپ اس کے اوپر لگا کے آپ اس موچی کو کہیں کہ اب اس کے اندر رکھ، نقش کے اندر تویز کے اندر رکھ، اب اس کو سلائی کر۔ اگر وہ کہتا ہے بڑا ہو گیا تو آپ بڑا بنوا لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بڑا بنوا لیں، ٹھیک ہے، تینوں بڑے بنوا لیں۔ ایک اپنے بازو پہ باندھ لیں، دائیں بائیں بازو پہ باندھ سکتے ہیں۔ پہلے اگر آپ کے ساتھ نقش لگے ہوئے ہیں تو 7 دن کے لیے وہ سارے نقش اتار کر اپنے سراندے کے اندر رکھ دیں۔ اب آپ نے یہ ایک نقش بلیک ڈوری کے ساتھ باندھ لینا ہے اپنے بازو کے ساتھ، اور دوسرا نقش آپ نے بھاری پتھر کے نیچے رکھ دینا ہے، گھر میں ہی کہیں۔ بھاری پتھر نہ ملے تو الماری جو کپڑوں والی ہوتی ہے یا کوئی اور ایسا فرنیچر جو وزن دار ہے، جو کہ جس کے اوپر آپ بیٹھتے یا سوتے نہ ہو، اس کے نیچے آپ نے رکھ دینا ہے، بلیک کپڑے میں ہی ہو۔ تیسرا جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 6 انڈے لینے ہیں، چاہے دیسی ہو چاہے فارمی ہو۔ 6 انڈے لینے کے بعد آپ قبرستان کی طرف رخ کریں گے اپنا، وہاں جا کے 6 انڈے کس طرح کے ساتھ لٹکا دیں جا کے، کوئی شخص دیکھ نہ رہو۔ اب وہ انڈے آپ نے رکھ دیے، اب 2 قبروں کے درمیانی راستے جہاں پہ پاؤں آتے ہیں وہاں نہیں، تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے جہاں پاؤں نہ آئیں، آپ نے تھوڑا اس کا کھدائی کرنی ہے، یا پھر ایک لے جائیں ہیمر چھوٹا سا لے جائیں، ایک سٹک لے جائیں جس سے آپ زمین کے اندر ٹھوکیں، ٹھیک ہے، اس کا سوراخ ہو جائے گا۔ اب وہ نقش آپ وہاں پہ دے کر اس کو آگے دھکا دے دیں تاکہ وہ آگے تک گہرائی تک چلا جائے۔ کھدائی کرنے سے یہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ بھی نقش ہو گیا، اب آپ کا کام ختم، اب آپ گھر آ جائیں۔ اب یہ آپ کا دن کا سارا پروسیس ختم، اور رات کو آپ کا پڑھائی کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے کون سی ایسی پڑھائی کرنی ہے جس میں یہ حاضر ہوگا، ٹھیک ہے نا، پری حاضر ہوگی، اور چاہے وہ پہلے دن حاضر ہو، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں، 7ویں دن اس نے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اور آپ کا مقصد صرف یہاں پہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ میرا فلاں مقصد ہے وہ ہو جائے بس۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ یہ رہے، پھر آپ اسی عمل کو 11 دن، 21 دن یا 41 دن لے جائیں۔ انشاءاللہ 41 دن جس شخص نے یہ عمل کر لیا تو پری اس کے ساتھ مانوس ہو جائے گی، وہ وقت فقط اسے کام کرے گی۔ اگر وہ ظاہری طور پہ حاضر نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ میرے ساتھ ہے اور میرے سارے کام کر رہی ہے۔ آپ 7 دن کے اندر اس نے آپ نے حاضر ہونا ہے پری نے رات میں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو جب وہ اٹھائے گی تو آپ کو یہ ایسے لگے گا جیسے خواب دیکھ رہے ہیں، خواب کی صورت میں وہ آپ کو دکھائے گی آپ کا جو بھی کام ہے اس نے وہ پہلی رات میں یا 7 راتوں کے اندر کر دینا ہے۔ اب آپ کا جب کام ختم ہو گیا تو آپ پوچھیں گے یہ نقش کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کو جب یقین آ جاتا ہے کہ یہ میرے پاس آ گئی ہے، اب آپ اس عمل کو 41 دن تک لے جائیں تاکہ یہ مانوس ہو جائے۔ جب مانوس ہو جائے گی، نقش آپ کے اپنی جگہ مقررہ جگہ پہ پڑھیں، اس کی مجال نہیں ہے ابھی کہ حروف صامت کے حروفوں سے ٹکرائے، کیوں کہ حروف صامت کے جو حروف ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی بھی حروف کا، سب حروف محتاج ہیں مگر حروف صامت کسی کے محتاج نہیں ہیں، نہ نقطوں کے محتاج ہیں نہ کوئی اور محتاج ہے ان کو۔ لہٰذا آپ کے ساتھ یہ نقش باندھا رہے، اپنی مقررہ جگہ دوسرے نقش باندھے رہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جمعرات والے دن پھر کیا کرنے، آنے والے جمعرات اگر آ جاتے ہیں نیاز کیا دیں، آپ 1 درجن انڈے لے کر وہاں جہاں آپ نے نقش رکھا تھا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں بھی کوئی دیکھنا، اور کہیں بھی زمین پہ رکھیں، درخت پہ رکھیں، لٹکا کے آ جائیں بس۔ یہ آپ کا ہر جمعرات دن صدقہ ہوگا۔ کوئی شخص کہے کہ ہم عورتیں کر رہی ہیں، وہ کہیں کہ ہم تو باہر نہیں جا سکتے، کیا کریں، آس پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اسے آپ نے 1 درجن انڈے جمعرات الدن دے دینے ہیں۔ اب یہ عمل مکمل ہوا ہمارا۔ اگر آپ 100% مانوس کرنا چاہتے ہیں 41 دن، اگر آپ پری کو دیکھ کر اپنا ایک کام کروانا چاہتے ہیں اس سے، کوئی بھی دنیا کے ایک کام ہے، تو پھر آپ نے 7 دن کے اندر وہ حاضر ہوگی اور آپ کا جو سے بھی ایک کام ہے وہ کر دکھائے گی انشاءاللہ حکم سے۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت، کوئی ایسی بات ہے جو ہم نے بیچ میں چھوڑ دی ہو، اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ نے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی بات ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سے چھپی ڈکی ہو، کہ کوئی ایسا راز جو بیچ میں ہم چھوڑ دیں اور آپ کو پتہ نہ چلے اور آپ پریشان ہو۔ الحمدللہ ہندکو عامل دنیا کا پہلا ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ تمام وضاحت کے ساتھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، اور آپ کو پورے وضاحت ساتھ وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کس کا نقش بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، کس طرح بنائے، تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ آپ اگر ڈھونڈنے سے کسی کتاب کے اوپر بھی یہ چیزیں ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی۔
ہمارے پیر و مرشد ہمارے استاد محترم کی دعائیں ہیں کہ جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں الحمدللہ یہ کسی کتاب میں کسی جگہ بھی یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہاں پہ تمام احباب کو پھر اجازت دی جاتی ہے. اجازت ہے اور اجازت ہے. آپ یہ کریں اور 100% سے فائدہ اٹھائیں. آپ نے صرف اور صرف یہ 3 نقش استعمال کرنے ہیں. اس کے اوپر کوئی پڑھائی کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ نے رات میں سونا ہوگا تو وضو حالت میں سو جائیں اور سوتے وقت یا حضرت پاک پڑھیں. 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر یا حضرت پاک پڑھ کر جو آپ کے بازو پہ نقش ہے اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے اور تصور کے ساتھ تینوں نقشوں کی آنکھیں بند کر کے تینوں نقشوں کے اوپر دم کر دینا ہے. اس میں کوئی نقش میں پڑھائی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اوپر ہر چیز واضح ہو جائے گی. اگر آپ یہ مسلسل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر کچھ کام لینا ہے تو 7 دن حاضر کرنا ہے تو 41 دن انشاءاللہ.